پتہ نہیں کبھی کبھی دل بغیر کسی وجہ کے ہی اداس کیوں ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، صبح دوپہر شام بس دن گزرتے جا رہے ہیں، نہ دنیا کا کچھ بنا سکی اور نہ ہی مرنے کے بعد آگے کی کوئی تیاری ہے۔ زندگی میں کچھ کمی ہے، جیسے ہر وقت کوئی نہ کوئی بے چینی، یا تو کچھ ایسا ہے جو ہر وقت ساتھ ہی لگا رہتا ہے۔ مکمل ذہنی سکون اور آزادی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ دن میں بس تھوڑا سا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بہت خوش محسوس کرتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ضرورت کے، بس ہم خوش ہوتے ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد پھر سے وہی پریشانی، کوئی انکہی سی اداسی، نہ ختم ہونے والا سفر۔ ہم مرنے سے ڈرتے ہیں، لیکن زندگی بھی تو آسان نہیں، اس کو گزارنا کتنا مشکل ہے۔ زندگی جیسے جیسے گزرتی ہے، وقت جس طرح سے گزرتا ہے، کئی چیزوں اور رشتوں کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ کبھی یہ حقیقت بہت زیادہ تلخ ہوتی ہے اور کبھی بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ میں جب اسکول جاتی تھی تو سوچتی تھی کہ بس میری پڑھائی کمپلیٹ ہو جائے، سب آسان ہو جائے گا، پیپر اچھے ہو جائیں، سب کچھ سیٹ ہو جائے گا۔ پھر وقت گزرا تو پھر سوچیں بھی بدلنے لگی، سوچنے لگی کہ شادی ہو جائے اچھی سی جگہ پہ، اپنا گھر ہو، چھوٹی سی فیملی ہو، بس زندگی مکمل ہو جائے گی۔ اب گھر بھی ہے، فیملی بھی ہے، ابھی بھی میں جستجو میں ہوں، ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ کچھ کمی ہے، ابھی اور بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ میں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہوں، میں خود پیسے کمانا چاہتی ہوں۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب میرے بچے اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں گے، ان کے پاس بہت کم وقت ہوگا میرے ساتھ گزارنے کے لیے، تو میں ان پہ خود کو سوار نہیں کرنا چاہتی، میں زبردستی ان پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ کچن میں کام کرتے ہوئے نظر باہر پڑی تو پیاری سی ننھی سی چڑیا روٹی کھا رہی تھی۔ مجھے اس ننھی سی جان پہ بہت زیادہ پیار آیا۔ ناشتہ بنانے کے بعد میں واپس کمرے میں آ گئی اور لیپ ٹاپ پہ تھوڑی دیر کے لیے ٹائپنگ کی پریکٹس کی۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اگر ارادہ کر لوں کہ تھوڑی دیر کے لیے صرف آرام کروں گی اور جو دل چاہے گا وہ کروں گی، گھر کا کام ہر وقت سر پہ سوار رہتا ہے۔ جب کام مکمل کر کے بیٹھ جاؤں تو پھر سے کوئی نہ کوئی بھولا بسرا کام یاد آ جاتا ہے۔ کبھی تو لگتا ہے ساری زندگی جھاڑو لگانے، برتن دھونے، روٹی پکانے میں ہی نکل جائے گی۔ آج میں نے پھر سے مشین لگائی اور کپڑے دھوئے۔ ابھی 2 دن پہلے ہی میں نے کپڑے دھوئے تھے، لیکن آج مشین میں دیکھا تو پھر سے فل بھری ہوئی تھی۔ اگر آج یہ کپڑے نہ دھوتی تو 2 دن بعد تو شاید کپڑوں کا پہاڑ ہی بن جاتا۔ جس دن کپڑے دھونے ہوں اس دن ایسا لگتا ہے کہ کام کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ اس دن باقی کے کام بھی اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، گھر کی صفائی، برتن دھونا، کچن صاف کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ دوپہر کا سالن اور روٹی بنانا، اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کو دیکھنا، ان کے چھوٹے موٹے جھگڑے سلجھانا۔ ضرورت سے زیادہ ہی تھک جاتی ہوں۔ جب زیادہ تھک جاؤں تو میرے پاؤں میں بہت زیادہ درد شروع ہو جاتا ہے، اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ پیناڈول کی ایک گولی کھاتی ہوں، پھر ہی کہیں جا کر آرام آتا ہے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے آج تو اس عورت نے اپنے رونے دھونے لگائے ہوئے ہیں، مجال ہے کوئی ڈھنگ کی بات کی ہو، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا۔ اب کیا کروں، جو سچ ہے میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں۔ یقین کریں کبھی کبھی میں بہت تنگ آ جاتی ہوں ذمہ داریوں سے۔ دل چاہتا ہے کہ مجھ پہ کوئی بھی کام کا ذمہ نہ ہو، بس سو جاؤں، اٹھ کر کھانا کھاؤں، باہر گھوموں پھروں، پھر شام کو واپس آؤں اور آ کے پھر سے سو جاؤں۔ کتنی مزے کی لائف ہوگی نا یہ، اگر ایسا ہو جائے تو۔ میری ایک دوست ہے عائشہ، اس کی لائف دیکھتی ہوں تو لگتا ہے اس کی لائف تو آئیڈیل لائف ہے۔ وہ خود آن لائن ورک کرتی ہے اور تقریباً مہینے کا 60,000 روپے کماتی ہے۔ اس کے ہسبینڈ بھی بینک میں جاب کرتے ہیں، ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ۔ وہ کہتی ہے سدرا میں کبھی بازار نہیں گئی، جب بھی کبھی شاپنگ کرنی ہو آن لائن کر لیتی ہوں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بازار جاؤں، جو چاہیے ہوتا ہے موبائل سے آرڈر کر دیتی ہوں۔ ہر ویکینڈ پہ ہسبینڈ کے ساتھ باہر جاتی ہوں اور سارا دن باہر گزار کر رات کو کھانا کھا کر گھر واپس آتے ہیں ہم لوگ۔ اور پھر میں اپنے بارے میں سوچتی ہوں کہ میں تو کوشش بھی کروں تو مجھے یاد نہیں آتا ہے میں کبھی باہر سارا دن گزارا ہو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اور کھانا کھایا ہو کسی ریسٹورینٹ میں۔ بس سارا دن گھر پہ اور گھر کا کام۔ کبھی اچھا یا اسپیشل کھانے کو دل چاہے تو گھر پہ کوئی اچھی سی ڈش بنا لو، یا پھر زیادہ ہوا تو پیزا آرڈر کر لیا اور انجوائے کر لیا بچوں کے ساتھ۔ ہم دونوں کی اسکول میں لائف ایک جیسی تھی، ہم دونوں کے سبجیکٹ بھی سیم تھے، لیکن شادی کے بعد ہم دونوں کی زندگی بہت زیادہ الگ ہے۔ میں نے اس کو کبھی اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ آج تو میرے ہسبینڈ سے میری اس بات پہ بھی بحث ہو گئی کہ مجھے جاب کرنی ہے،
کہتے ہیں کہ جاب کرنا ضروری ہے تمہارے لیے، گھر کو اور جاب کو مینج کرنا تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن میں کہتی ہوں کہ مجھے ایک مرتبہ کوشش تو کرنے دیں۔ اگر جاب مل گئی تو میں گھر کو اور جاب کو دونوں کو اچھے طریقے سے مینج کروں گی، گھر کے کام کا، گھر کی ذمہ داری کا کوئی مسئلہ نہیں بنتا، میں اچھے سے ہینڈل کر لوں گی۔ لیکن نہیں بھائی، نہ خود کھل کر خرچہ دینا ہے، کھل کر کوئی ڈھنگ کے پیسے دینے اور نہ ہی مجھے انہوں نے جاب کرنے دینی ہے۔ اس بات پہ آج خوب بحث کی تو میاں صاحب نے موڈ بنا کر آرام سے باہر چل دیے اور میں گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ میرا موڈ بہت زیادہ خراب ہو گیا۔ میں نے سوچا اتنا نہیں کرتے کہ میں جو کہوں میرا ساتھ دیں، میں کہوں مجھے جاب کرنی ہے تو میرے ساتھ کھڑے ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے، جو تمہارا دل چاہتا ہے تم کر لو، جو کام میں کرنے کا ارادہ کر لوں اس میں لازمی انہوں نے نہ کہنی ہوتی ہے کہ نہیں تم یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو۔ جیسے مجھے تو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، مجھے تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آج میرا ارادہ تھا چنے بنانے کا۔ چنے میں نے رات کو ہی بھگو کے رکھ دیے تھے، پھر اس میں نے جلدی سے پیاز، لہسن، ادرک اور ساری چیزیں ڈالیں اور پھر میں نے ان کو رکھ دیا چولہے پہ پکنے کے لیے۔ ایک بوائل دے کر پھر میں نے اس کی آنچ آہستہ کر دی، اور آج مشین لگائی تھی تو کپڑے دھوتے میں بہت زیادہ تھک گئی تھی، تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آج مجھے ہوٹل سے روٹی منگوا دیں۔ روٹی تو نہیں ملی، انہوں نے نان بھجوا دیے۔ فاطمہ اور زینب آج ایک شادی پہ گئی ہوئی تھیں، ان کی پھپھو کے دیور کی شادی تھی، تو یہ گئی تھی اور ان کے پاپا گئے ہوئے تھے۔ دونوں بہت زیادہ خوش تھیں، بہت زیادہ انجوائے کیا ان دونوں نے۔ شامیر کو میں نے نہیں بھیجا کیونکہ شامیر کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اس کو ریسٹ کے لیے کہا ہوا تھا ڈاکٹر نے اور سخت غذا سے بھی منع کیا ہوا تھا۔ میں نے اس کے پاپا سے کہا تھا کہ اس کی طبیعت کچھ بہتر ہے، اس کو جانے دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ بچہ ہے، وہاں پہ جا کے پرہیز نہیں کرے گا اور پھر سے الٹی سیدھی چیزیں کھائے گا تو کیا فائدہ دوائی کا۔ اسی طرح سے میرا سارا دن گزرا اور رات ہو گئی۔ آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ تھینک یو۔